السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ کسی جنگل میں ایک چھوٹے سے تالاب میں بہت سے مینڈک رہتے تھے۔ خشک سالی کی وجہ سے تالاب میں پانی کم ہونا شروع ہو گیا۔ پانی کی کمی مینڈکوں کے لیے پریشانی کا باعث تھی۔ گرمی میں شدت بڑھنے اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے آخر کار تالاب بالکل خشک ہو گیا۔ لہٰذا مینڈکوں کے سردار نے فیصلہ کیا کہ ہم سب جنگل کے بڑے تالاب کی طرف ہجرت کر جائیں، کیونکہ بڑے تالاب میں ابھی بھی بہت سارا پانی کا ذخیرہ موجود تھا۔ لہٰذا ایک دن صبح سویرے مینڈکوں کے سردار نے کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ تمام مینڈک گروہ کی صورت میں اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ مینڈکوں کو جہاں اپنا گھر چھوڑنے کا دکھ تھا، وہاں وہ خوش بھی تھے، کیونکہ بڑے تالاب پر ان کے بہت سے رشتہ دار اور دوست بھی رہائش پذیر تھے، اور انہی کی دعوت پر وہ وہاں بسیرا کرنے جا رہے تھے۔ مینڈکوں کا سردار اس چھوٹے سے قافلے کی کمان کر رہا تھا اور سب سے آگے آگے جا رہا تھا۔ باقی تمام مینڈک اپنے سردار کی تقلید میں جوش و جذبہ سے اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھے۔ تھوڑی دیر آگے چلے تو راستہ مشکل اور پر خطر تھا۔ سردار نے تمام مینڈکوں کو ہدایت کی کہ وہ نہایت دھیان، توجہ اور ہوشیاری سے اس دشوار گزار راستے کو طے کریں۔ سب ہوشیار ہو کر چلنے لگے۔ چند منچلے نوجوان مینڈک ایسے بھی تھے جو کہ آپس میں اٹکھیلیاں کھیلتے، شرارتیں کرتے اور سردار کی ہدایات کو پس پشت ڈالتے ہوئے بے دھیانی اور لاپرواہی سے سفر کر رہے تھے۔ اچانک ایک عجیب واقعہ ہوا کہ ان نوجوان مینڈکوں میں سے دو گہرے اور تنگ و تاریک گڑھے میں جا گرے۔ یہ خبر پھیلتے ہی قافلہ رک گیا اور ان کا سردار بڑی تیزی سے گڑھے کے کنارے کی مدد کے لیے پہنچا۔ جب اس نے گڑھے کا بغور جائزہ لیا تو سخت مایوس ہوا، کیونکہ گڑھا بہت گہرا تھا اور مدد کو پہنچنا نہایت مشکل تھا۔ وہ سخت غصے میں بھی تھا کہ ان کی لاپرواہی کی وجہ سے سب کو اخا مخا پریشانی اٹھانا پڑی۔ سب مینڈک ان کو کوسنے لگے کہ ان کی لاپرواہی نے ان کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ انہیں کوستے ہوئے کہنے لگے، ہائے افسوس، تم اس سے باہر نہ نکل پاؤ گے۔ کوشش کر کے ہلکان مت ہونا، ہار مان لو، یہی تمہاری لاپرواہی کی سزا ہے، اور یہیں اپنی موت کا انتظار کرو۔ ایک مینڈک کا یہ سب کچھ سن کر دل ڈوب ہی گیا۔ وہ ان کی باتیں سن کر حوصلہ ہار بیٹھا۔ اس نے ٹوٹے دل کے ساتھ چند کوششیں تو کیں، مگر اس جان لیوا صدمے کا اثر برداشت نہ کر پایا اور واقعی مر گیا۔ دوسرے مینڈک کی کوششوں میں شدت تھی اور وہ جگہ بدل بدل کر جمپ لگاتے ہوئے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اوپر والے مینڈک پورے زور و شور سے سیٹیاں بجا کر آوازیں کستے ہوئے اسے منع کرنے میں لگے ہوئے تھے کہ مت ہلکان ہو، موت تیرا مقدر بن چکی ہے۔ لیکن مینڈک نے اور زیادہ شدت سے اپنی کوششیں جاری رکھیں اور خلاف توقع سب مینڈکوں کو ورطۂ حیرت میں ڈالتے ہوئے باہر نکلنے میں بالآخر کامیاب ہو گیا۔ اب تو سارے مینڈک اس کی ہمت کو داد دینے لگے اور اسے کاندھوں پر اٹھا کر خوشی منانے لگے۔ سارے مینڈک اس کے گرد جمع ہو گئے اور پوچھنا شروع کیا کہ وہ کیسے باہر نکلا، اس کی اس عظیم کامیابی کا راز کیا ہے۔ لیکن وہ مینڈک کوئی جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ آخر کار سب کو یہ جان کر بہت حیرت ہوئی کہ یہ والا مینڈک تو کانوں سے محروم اور بہرا تھا۔ بہرا مینڈک یہی سمجھ کر باہر نکلنے کے لیے اپنا سارا زور لگاتا رہا تھا کہ باہر کھڑے ہوئے سارے مینڈک اس کے خیر خواہ اور دوست ہیں، جو اس کی ہمت بندھوا رہے ہیں اور جوش دلا رہے ہیں۔
جبکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ سارے اس کی ہمت توڑنے اور باہر نکلنے کے عزم کو ختم کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ تو دوستو، کسی بھی تنقید پر بد دل مت ہوں، ہمت نہ ہاریں، بلکہ اس تنقید کے نشتر کی سیڑھیاں بنا کر کامیابی کی جانب بڑھتے رہیں۔ یہاں ہمت بندھوانے والے، راستہ دکھانے والے، جوش و جذبہ دلانے والے، موٹیویٹ کرنے والے بہت کم ملیں گے، بلکہ جگہ جگہ آپ کی ٹانگیں کھینچنے والے، آپ کی کامیابی سے جیلس ہونے والے اور نفرت کرنے والے زیادہ ملیں گے۔ تو ایسے لوگوں کی باتوں کا اثر اتنا ہی لیں جتنا کہ ایک بہرا لیتا ہے، اور اس تنقید اور نفرت کو اگنور کرتے ہوئے جوش و جذبہ، ہمت، لگن، شوق و ولولہ اور استقامت سے اپنے ہدف کو پانے کے لیے کوششیں جاری رکھیں۔ انشاءاللہ کامیابی و کامرانی آپ کے قدم چومیں گی۔